کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا، اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا، اے امام محمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام فیضان اعلی حضرت میں۔ الحمدللہ مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے، غالباً 2010 میں سب سے پہلے اس پروگرام کا آغاز جس مبلغ نے کیا تھا، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاید ان کو بھی یاد نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے، اور میں ان کے ساتھ حاضری کا شرف پاتا تھا، اور نگران شورا نے چند دن سلسلے میں شرکت کی تھی، 6 دن 7 دن، اور اس کے بعد یہ آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا، اور آپ اور ہم دونوں مل کے، یعنی میں ناز شریف بھی پڑھتا تھا اور کچھ ہم تشریح پر بھی بات کرتے تھے، اور ہم نے غالباً وہ پورا ماہ جو ہے وہ ہدایت بخشش پہ بات کی تھی، اور ہم ایک کلام منتخب کرتے تھے اور اس پر یہ 1 گھنٹے کا غالباً پروگرام ہوتا تھا۔ ہمارے قبلہ مولانا اسد مدنی اتاری یہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سلسلے کی بنیاد میں بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے نگران بھی ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے قبلہ مولانا خالد مدنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ کرامت کیا ہے اور کرامت سے کیا ثابت ہوتا ہے، کرامت کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ آج ہمارا موضوع بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کرامت کے متعلق قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں یہ بھی سیکھیں گے۔ کرامت کیا ضروری ہے ولی کے لیے یہ بھی سیکھیں گے، اور کرامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا کیا مرتبہ دکھانا چاہتا ہے یہ بھی کچھ سننے کی سعادت پائیں گے۔ بلا شبہ کرامت یہ اللہ والوں کی عزت کا ایک انداز ہے۔ کرامت لفظ ہی کرم سے نکلا ہے۔ کس کا کرم؟ اللہ کا کرم، اور کرم پاک کا ایک انداز ہے، ایک اظہار ہے کرامت کے ذریعے۔ اس کو لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو معنی ہے عزت۔ کرامت یعنی عزت، اور کوئی بھی ایسا کام جو عادتاً محال ہو، نہ ہوتا ہو، اور کسی اللہ کے ولی سے صادر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس میں کچھ ڈیٹیل ہے جو انشاءاللہ ہم گفتگو کے آگے سنیں گے۔ اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر ایک بہت بڑے فقیہ، عالم، محدث، مفکر اور شاعر ہمیں نظر آتے ہیں، علم دین کا سمندر، علم دنیا کے ماہر ہمیں نظر آتے ہیں، وہیں پر عشق رسول کا بھی ایک بہتا دریا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرامتوں کی بھی اتنی ساری باتیں آپ کو ملتی ہیں ان کی سیرت میں، اتنے واقعات ملتے ہیں کہ صرف کرامتوں پر اگر ہم 25 پروگرام کریں تو بھی ہمارا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اتنا آپ کو نوازا، اور یہ آپ کی عزتوں کا ایک انداز تھا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس شخصیت نے صرف 22 سال کی عمر میں جب پہلی بار سفر حج پہ تشریف لے کر گئے، 22 سال کا ایک نوجوان ہے، کیا ایج ہوتی ہے، لیکن ناظرین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مکہ شریف میں حرم پاک میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد وہیں پر ایک مفتی صاحب جن کا نام تھا حسین بن صالح، آپ کو جمل اللیل بھی کہا جاتا تھا، بہت بڑے مفتی تھے شوافے کے، آپ اعلیٰ حضرت سے بغیر کسی تعارف کے ملنے کے لیے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور کافی دیر تک آپ کی پیشانی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ہے نا ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، جو گویا دل سے آواز آتی ہے، کہتے ہیں انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، میں اس پیشانی میں اللہ کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ پھر گھر پہ لے جاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اور آپ کو اجازتیں دیتے ہیں احادیث کی، اور اپنے اور عزت افزائی فرماتے ہیں، اور بڑی دیر تک آپ کے ساتھ ایک صحبت کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ولایت کا ثبوت ہے، اور جب ولایت ظاہر ہے تو پھر کرامت بھی اسی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اسد بھائی، جو کرامت ہے قرآن پاک اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اور کرامت کو میں نے مختصراً عرض کیا، اگر غیر ولی سے اس طرح کا کوئی کام ثابت ہو اسے کیا کہیں گے؟ اور اس طرح کی مزید کچھ سوالات آپ اس حوالے سے بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بڑا بنیادی سوال ہے، اور ہمارے سلسلے کا مقصد جہاں پر تذکرہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم عقائد، نظریات اور جو بھی اسلام سے متعلق ہمارے تصورات ہونے چاہیے ان کو بھی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے تعریف میں بیان کیا کہ عادتاً جو کام نہ ہوتا ہو وہ اگر کسی ولی سے صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اب جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک ڈیٹیل ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ وہی کام اگر کسی نبی سے صادر ہو بعد اعلان نبوت کے تو اس کو معجزہ کہیں گے, اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اس کو ارہاس کہیں گے. اور عام مومن سے بھی ایسے کاموں کا صدور ہوتا ہے, وہ یعنی کہ بطور ولی کے مشہور نہیں ہے, لیکن ایک عام نیک شخص ہے, مسلمان ہے, مومن ہے, تو اس سے اگر کسی ایسے کام کا صدور ہو جائے تو اس کو معاونت کہتے ہیں. البتہ بعض اوقات ایسے عقل کو حیران کر دینے والے عام طور پر جو کام نہ ہوتا ہو, ظاہری اسباب کے طور پر نہ سر انجام دیا جاتا ہو, وہ بعض اوقات کسی غیر مسلم سے بھی صادر ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ درست ہو گیا یا اس کی حقانیت ہے یا اس سے ہمیں اٹریکٹ ہونا ہے یا اس کی طرف راغب ہونا ہے, بلکہ اس کو پھر ہم استدراج کہیں گے, عام لفظوں میں جادو کہہ لیں. تو کسی غیر مسلم سے اگر کسی ایسے کام کا صدور ہو تو اس کو پھر ہم استدراج کہیں گے. فاسق سے بھی اس طرح کے کام صادر ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, فاسق سے بھی اس طرح کے کام جو ہے وہ صادر ہو سکتے ہیں, اسے بھی استدراج ہی کہیں گے. ہاں جی, اس کو بھی جو ہے وہ استدراج کہیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص سے کسی بھی انہونی کا ظاہر ہونا اس کی حقیقت کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ایک ہماری بنیادی کانسیپٹ اور عقیدہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ آگے چل کے جب بات کریں گے ہم, تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں پر اس امت پر اور خاص طور پر آپ کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان پر جو احسانات ہیں, ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے غلط اور درست کو بہت واضح فرمایا اور ہمارے نظریات کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اگر آپ کا دامن کسی کے ہاتھوں میں ہے تو وہ گمراہی سے بہت جلدی محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جہاں تک قرآن مجید کا آپ نے فرمایا, تو قرآن کے اندر بھی کئی اولیاء کرام کی کرامتوں کا تذکرہ ہے, اور مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو دربار میں حاضر کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا. تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں. ایک جن تھا, اس نے کہا میں اتنی دیر میں لے آؤں گا. تو آپ کے دربار کے ایک درباری تھے جو کہ ولی تھے, آصف بن برقیہ آپ کا نام تھا. تو آپ نے عرض کی کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا, اور ایسا ہی ہوا. اور وہ تخت بہت بڑا وسیع تھا, بہت بڑا تھا, اس کی ڈائمنشن جو ہے وہ کئی میٹر طویل, کئی میٹر جو ہے وہ چوڑا تھا, اور اس کا فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا. ایسا نہیں تھا کہ پچھلے کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا کہ وہاں سے یہاں پہنچ گیا. تو اتنا سینکڑوں میل کا فاصلہ, اتنا وزنی تخت جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دینا, یہ آپ کی کرامت تھی. سبحان اللہ. تو جس چیز کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر آ جائے, حدیث کے اندر آ جائے, اور وہ تذکرہ کسی اچھائی کے طور پر ہے, تو پھر یہ اس چیز کے ثبوت کے لیے کافی ہے. چاہے حدیثوں کی بات کریں تو احادیث جو ہے وہ بھری پڑی ہیں, روایتوں کی بات کریں, واقعات کی بات کریں, تو پھر بہت کچھ ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم ون بائی ون جو ہے وہ ذکر بھی کریں. جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ہو جائے, وہ اللہ کا ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے, وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو یہ اللہ والے جب حضور کے ہو جاتے ہیں, حضور کی محبت میں گم ہو جاتے ہیں, اور ان کے مشن کو اور ان کی دعوت کو لے کر آگے چلتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں بڑی بڑی کرامتیں عطا فرماتا ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کی وہ مشہور کرامت ہے, یا ساریۃ الجبل, آواز کا دور تک پہنچانا, یہ بھی ایک کرامت ہے. اس طرح آپ دیکھیں تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں. بس اس میں ایک بنیادی جو ہمارا ذہن ہونا چاہیے, اور یہ بہت سارے سوالات کا بھی جواب ہے. اگر کوئی کرامت پر سوال کرتا ہے یا کسی کے ذہن میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا یہ کیوں ہوا, ہم نہیں مانتے, کوئی بھی اس طرح کی بات, ایک بنیادی کانسیپٹ جو کہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی ولی سے کسی بھی کام کا ہونا مانتے ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس کے اندر جو اصل طاقت ہے, جو اصل قدرت ہے, جو اصل مدد ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. زبردست. جب اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہم کسی کے لیے کوئی چیز مان لیتے ہیں تو پھر بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
جس کو جتنا چاہا عطا کیا، کسی کو کم طاقت عطا کی، کسی کو زیادہ طاقت. معجزات کے اندر بھی یہی کلام ہے کہ معجزہ جو نبی سے ظاہر ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سورج جو غروب ہو گیا اس کو واپس عصر کے وقت پر جو ہے وہ پھیر دیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے یہ جتنے بھی واقعات ہیں، تو اس کے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کام انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیے. اب اگر کوئی معجزے پر یا کرامت پر اعتراض کرتا ہے اس ایکسپلینیشن کے بعد، تو بیسیکلی ہی از گوئنگ ٹو کویسچن اباؤٹ دا طاقت آف اللہ تبارک و تعالیٰ. اب وہ سوال جو ہے وہ اس ولی، کیونکہ ولی تو یہ کہہ نہیں رہا کہ میں کر رہا ہوں، بلکہ اس کا اپنا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا سے ہے، اور اس کے لیے جو مان رہا ہے، جیسے ہم مان رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں مان رہے کہ ولی جو ہے وداؤٹ اللہ کی طاقت کچھ کر سکتا ہے، بلکہ ہم بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مان رہے ہیں. تو اس کے باوجود اگر کوئی کلام کرتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کی جو تفسیر ہے اس میں علماء نے یہ بحث فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پہ لفظ ذکر فرمایا وہ اسرا فرمایا، کہ لے گیا. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کی رات تشریف لے کر گئے، جو سفر ہوا، اور جس حصے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے تو وہاں پر اسرا کا لفظ استعمال ہوا کہ وہ اپنے سے نہیں گئے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، بلکہ آیت یہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں لے گیا. تو یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی معجزے پر معراج کے کلام کرتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ڈاؤٹ کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ لے کر گیا. تو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے ہے، تو وہ پھر یہ کیسے کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا. تو معجزہ کا جو یہ ایک انداز بیان ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے بھی اپنی ہی طرف اشارہ کیا اور سبحان سے سٹارٹ کیا. پاک ہے وہ ذات. اعتراض کرنے والا اعتراض کرنا چاہے تو آ جائے سبحان پہ آ کے ٹھہر جائے کہ جب وہ تو پاک ہے، اعتراض لگے گا ہی نہیں اس ذات. ہمارے فرمایا یہاں پر لفظ عزیز بھی ہو سکتا تھا. عزیز ہے وہ ذات جو لے گئی، قدیر ہے وہ ذات جو لے گئی، جبار ہے، اس کی بہت ساری صفات ہیں. لیکن لفظ سبحان کا جو ذکر ہے اس میں جو ایک خوبی بیان کی علماء نے، وہ یہی جو آپ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ہر اعتراض سے، ہر عجز سے پاک ہے. یعنی وہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ عاجز ہو کہ وہ اپنے بندے کو نہ لے جا سکے. تو سبحان ہے وہ پاک ہے. تو ماشاءاللہ پھر علماء نے یہ رہنمائی فرمائی. تو اس کے اندر اگر کسی کو کوئی وسوسہ ہو تو نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن سے، حدیث کا آپ نے تذکرہ کیا اور بھی چیزوں کا ذکر ہے. اصحاب کہف کی جو کرامت ہے، 309 سال اس میں یہ اٹھ جاتے ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے وہاں ان کی کرامت بھی ہے. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں قرآن میں بیان، قرآن کریم میں بیان کیے گئے. حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا. اب ان کا درجہ جو ہے وہ تو نبوت کا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو چیزیں تھیں وہ بھی لوگوں کے لیے باقی رکھی گئیں، اور اس طرح کے ایک واقعے کو قرآن میں بیان کیا گیا. حدیث مبارکہ میں اس وقت بھی بڑی پیاری رہنمائی ملتی ہے اس بات کی. جس طرح آپ نے ایک شعر پڑھا اور وہ خاص ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا. رب العالمین جل وعلا کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اولیاء کے بارے میں جب اس باب میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکثر وہ حدیث مبارکہ علماء بیان کرتے ہیں جو حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل بھی استقامت کے ساتھ پڑھنے والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص کرامتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قوتیں جو بصارت ہوتی تو اس کی ہے، لیکن اب وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ شان ہی الگ ہو جاتی ہے، ممتاز اور جدا ہو جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شانیں جب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے تو دراصل اس میں بھی جس طرح استدراج کی بات ہوئی اور کرامت کی بات ہوئی، ہم دیکھتے ہیں تو کسی سے اگر خلاف عادت، جس طرح اسد بھائی نے بڑا ایک عوامی لفظ استعمال کیا جو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے کہ انوکھی بات کسی سے صادر ہو گئی. جب انوکھی بات کسی سے ہو گئی تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ انوکھی بات ہے تو یہ ولی ہی ہے. حالانکہ انوکھی بات کسی سے بھی صادر ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیک بندے سے جس کی شہرت بطور ولی کے ہے اس سے صادر ہوگی، اس سے وہ انہونی بات ہو جائے گی، تب تو وہ بات کرامت کہلائے گی، وگرنہ وہ کرامت نہیں کہلائے گی، استدراج کہلائے گی. اچھا، استدراج اور کرامت کو علماء نے اس طرح سے بھی بیان فرمایا کہ کرامت جو ہے نا، کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کے ذریعے سے ہی جاری کرواتا ہے، اللہ کے نیک بندے سے ہی جاری ہوتی ہے، جبکہ استدراج جو ہوتا ہے
وہ صرف نیک بندے سے نہیں، وہ گناہگار فاسق سے بھی جاری ہو جاتا ہے۔ کرامت کے ذریعے سے جب نیک بندہ جو مومن ہے وہ اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، جس وقت کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اشفاق بھائی علماء نے لکھا کہ اس وقت ولی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے، اور جس وقت استدراج ظاہر ہوتا ہے، بندہ کوئی استدراج دکھا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کبریائی کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، تکبر کا ایک غلبہ واقعی اس پر ہوتا ہے۔ جیسے اب اسی بات کو تھوڑا سا میں مزید ڈیفائن کروں گا مثال کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت بڑی کثرت سے بیان کی جاتی ہے۔ وہ کرامت کیا کہ آپ کے مقابلے میں ایک جادوگر آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ کروں گا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے تو وہ جادوگر خود اڑنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، ولی جو ہیں، وہ تو خواجہ صاحب ہیں، خواجہ صاحب تو ابھی اڑے نہیں، اس سے پہلے وہ بندہ اڑ گیا۔ اگر جادو کا زور تھا، جی وہ خلاف عادت ہی کام کو اگر دیکھا جائے تو اس نے بھی کر لیا، اور اس نے تو خواجہ صاحب سے پہلے کر لیا، لیکن اس کے بعد خواجہ صاحب جب اپنی کھڑاؤں شریف کو، اپنے چپلوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ جا کر اس کے جادو کو توڑ کر اسے واپس نیچے لے آتی ہیں۔ تو خلاف عادت کام تو اس نے بھی کیا، صحیح، خلاف عادت کام یہ ایک جادوگر نے بھی کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا۔ تو پھر کیا معنی ہوا کہ اس کے کام کو جادو کہا گیا، ان کے کام کو کرامت کہا گیا؟ تو دراصل اس کا جو منشا ہے وہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ خلاف عادت کام کیا اللہ کے نیک بندے نے ہے، اس بندے نے ہے کہ جس کی شہرت ہی بطور ولایت ہے، بطور ولی ہونے کے، تب تو اس کو کرامت کہا جائے گا، ورنہ اس کو کرامت نہیں، استدراج اور جادو۔ بہت زبردست بات کی، اس پر چند سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اسد بھائی، جو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں بڑا ایک آسان وے ہے کہ کس سے صادر ہو رہی ہے، اس سے آپ نکالیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا دامن تھام کے رکھنا اور اللہ رسول کی باتوں کو ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ ہر بندے کے لیے، ہر مسلم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یعنی وہ بندہ جو نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس سے بھی کوئی ایسا کام صادر ہوتا ہے تو اب وہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ شریعت ہے، معیار شریعت ہے۔ یعنی وہ بندہ جو ولی ہوگا، ولی مشہور ہوگا، وہ ویسے ہی نہیں ہو جائے گا، شریعت پر عمل کرتے 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 ہوگا، اسٹینڈرڈ شریعت کو بیان کیا گیا۔ تو وہ بندہ جو یہ کہے کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے حوالے سے انہیں کیا جواب دیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم پر جو امام اہل سنت کے بہت سارے احسانات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے اس معاملے میں اتنا کچھ لکھا اور آپ کے ذریعے ہم تک جو باتیں پہنچی، اس سے ہمارا نظریہ اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ اور بڑا کلیئر ہے۔ ورنہ یقین کریں کہ جن لوگوں کے دامن میں ایسے اولیاء کا ہاتھ نہیں ہوتا وہ بیچارے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اچھا، وہ ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ وہ جس کو ولی سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں فاسق ہے، جس کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں وہ گناہ گار ہے، جس کے پاس جا کر وہ رب سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ الٹا جو تھوڑا بہت تعلق تھا اس کو بھی توڑنے والا ہے۔ اور یہ کم تعداد نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، بڑی ایک تعداد ہے۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ امام اہل سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچی، امیر اہل سنت نے ہمیں یہ در دکھایا، تو ہم بڑے کلیئر ہیں کہ یار کسی کو اگر ولی ماننا ہے تو پہلے یہ تو دیکھ لو کہ جس کی ولایت اس کے لیے ہم مان رہے وہ اس کی بات بھی مانتا ہے یا نہیں۔ یعنی ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اب جس کو ہم اللہ کا دوست سمجھ رہے ہیں تو یہ تو دیکھیں کہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر وہ عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اب اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ باعمل ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ولی مانا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو بالکل بھی نہ مانا جائے۔ یہاں پر میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، ایک تو ہے کہ لوگ عموماً کی بات کروں گا کہ پیر بھی اسی کو بناتے ہیں جس کے بارے میں ان کا حسن ظن ہوتا ہے کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہو تو یہاں پر غلطی کا شکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ نیک بندوں کی دعاؤں کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے، دعا کرائیں گے، کسی سے دم کرائیں گے، کسی کے پاس اپنا مسئلہ سولو کرانے جائیں گے، کوئی بھی ایسا روحانی مسئلہ ہے تو اس کی طرف جائیں گے کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اگر کوئی شخص شریعت کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا فرض ہونے کے باوجود، نہ محرم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ میل جول رکھتا ہے، میوزک سنتا ہے، یا کوئی بھی ایسا فعل ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں، نشہ کرتا ہے، تو خدا کے لیے
خدا کے لیے، جس خدا کا اس کو دوست مان رہے ہیں، اسی کے لیے ہرگز اس کو ولی نہ مانیں. اچھا نہ مانے، نہ دل میں یہ رکھیں کہ یار پتہ نہیں یہ ولی نہ ہو، یہ میری مطلب گڑبڑ نہ ہو جائے. یہاں پر ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ لوگوں کے علم کی کمی کی وجہ سے کانسیپٹس اتنے الجھ جاتے ہیں کہ وہ ایسے بے وقوف بنتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اسی کمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے، ایک تو فاسقوں کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہو گیا. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایسے لوگوں کی بد دعاؤں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جن کی بد دعا کا کوئی مقصد نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بعض علاقوں کے اندر اشفاق بھائی یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوگا یا کوئی شادی ہوگی تو ناچنے گانے والے جو ہجڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایک انہوں نے ایک ایسی دھونس جمائی ہوئی ہے، ایک ایسا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی ان کی بد دعا بڑی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے بندو وہ کون سا کوئی نیک کام کرنے والے ہیں کہ ان کی بد دعا کا خوف ہوگا. ہمارے ایک استاد صاحب ہیں تو ماشاءاللہ وہ، چلے میں نام لے لیتا ہوں، مفتی قاسم صاحب، انہوں نے ایک اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو یہ بچپن ہی سے ان کو گھر میں بھی اور علاقے میں لوگ مفتی صاحب کہتے تھے. اب تو ماشاءاللہ واقعی مفتی بن گئے ماشاءاللہ. تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی تو وہ آ گئے اپنا ساز و سامان لے کر. اور اچھا گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ دعوت اسلامی کا ماحول تھا، دینا بھی نہیں چاہیے. ہاں تو وہ آئے تو ان کو کسی نے کہا بھئی وہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے جا کے جو ہے نا بات کریں. میں دروازے پہ گیا، جی بھائی کیا مسئلہ ہے. اچھا ابھی چھوٹے تھے؟ چھوٹے تھے، ابھی مفتی بنے نہیں تھے، پڑھتے ہوں گے مدرسۃ المدینہ میں، اتنی عمر تھی کہ وہ بات چیت کرتے. تو کہنے لگے ہمیں کچھ دو. بولے نہیں یہاں سے چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو کسی نے کہا ان کی بد دعا لگ جاتی ہے. بولے تم سارے زمانے کے فلاں، میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، جمع ہو کے بھی میرے لیے بد دعا کرو نا، مجھے کچھ نہیں ہونے لگا. یعنی کہ کانسیپٹ کلیئر ہے تو لوگ بلیک میل نہیں ہوتے. اچھا آج ہی میں کہیں جا رہا تھا ڈرائیو کر کے، تو گاڑی سلو ہوئی تو ایک آیا وہ عجیب و غریب حلیے والا، اور بونٹ کو اس نے نا بڑے انداز سے چوما. اور اچھا میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کیونکہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہے الحمدللہ. بھائی بابا کی دعا لیتے جاؤ، دعا لیا کرو. اچھا اب لوگ نا اس کی بات میں آ کر کچھ نہ کچھ دے دیتے، یار بد دعا نہ کر دے. تو یہ وہ غلط کانسیپٹس ہیں جس کی وجہ سے لوگ بلیک میل ہوتے ہیں. اچھا یہ شریعت کے معاملے میں بھی ہے، پیر کے معاملے میں بھی ہے، دعا دینے بد دعا کے معاملے میں بھی. یہ کتنی ایک عجیب کانسیپٹ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے اور مفتی قاسم صاحب ہی نے اس کی تسہیل بھی کی ہے، اس کو آسان بھی کیا ہے، ترجمہ بھی کیا ہے. شریعت و طریقت اب ٹاپک نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے جو اس کا زبردست قسم کا جو ہے نا ایک واضح بیان کیا ہے، وہ پڑھنے سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جس کو امام اہل سنت کا دامن ملا ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتا. اس کو آپ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ عز و جل کسی بھی غلط آدمی کے ہتھے نہیں لگے گا. اور امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ آپ نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا در دکھایا، دامن سے ہمیں وابستہ کیا. تو جو بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہوگا، یہ کسی بھی عالم دین کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا تو وہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑے گا. تو بنیاد جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے. اگر کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، واقعی نیک آدمی ہے، تو اس کے بارے میں ہم واقعی حسن ظن رکھیں، اس کی دعا بھی حاصل کریں اور اس کی بد دعا سے بھی ڈریں. لیکن جو ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، تو نہ ان سے گھبرانے کی حاجت ہے اور نہ ہی ان سے متاثر ہونا چاہیے. اور کسی کے ساتھ برا بھی نہ کریں، آپ کسی کو اذیت بھی نہ دیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اذیت پر اتر آئیں، مار دھار. آپ اپنا پہلو جو ہے وہ ہے قالو سلامہ والا کام کریں، یا آپ اپنا نکل جائیں کترا کر، اور اس طرح سے اذیت وغیرہ بھی کسی کو نہ دی جائے. اور پلس یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ علم جو ہے نا، کہ بہرحال اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو کر علم کی روشنی ملتی ہے. بالکل. اور علم کی روشنی سے بندہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اور ہم مطمئن ہیں نا، یعنی دیکھیں لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی جب ایسا کوئی میٹر ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے، تو بھلے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار سامنے والا غلط ہے، لیکن دل کے اندر جو نا ملال ہوتا ہے، یار پتہ نہیں ہے ولی نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہو. اچھا پتہ نہیں یہ کیا ہو. تو نظریات کا جاننا اور پھر دل سے اس پر تیقن ہونا، یقین ہونا، ایک کلیئرٹی کا ہونا، یہ بہت بڑی بات. بہت بڑی بات. خالد بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ بڑی اچھی ایک وہ بنیادی باتیں، فنڈامنٹل باتیں کہ جن کو مطلب ہمارا معاشرہ آج کل جانتا ہی نہیں ہے. اور جس کو دیکھا
کہ تھوڑی سی داڑھی بڑھا کر اور 2-4 چھٹے لگانے والے آس پاس بٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک تھوڑا سا ماحول بھی بنانا آتا ہے بعض لوگوں کو، وہ ایک کچھ فریم میں لگانے کا اور اس طرح کا دھواں اور اگربتی، اور یہ ایک ماحول بنا کر اور شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم انہیں کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو شریعت کے مطابق چل رہے ہیں ان سے تو ہمارا پیار ہے، لیکن جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں اور پھر اس طرح سے لوگوں کو دباتے ہیں، دھونس کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں بعض کہ خبردار اگر کسی اور کے پاس گئے. کئی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، کہ ان کو صحیح کا پتہ چل گیا، امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہونا چاہ رہے ہیں، یا کسی صحیح العقیدہ جامع شرائط پیر سے اب وابستہ ہونا چاہ رہے ہیں، پہلے کسی ڈبے کے ہاتھ میں پڑ گئے تھے، اب جو ہے نا وہ ان کو چھوڑ نہیں رہا. خبردار گئے ہو تو اچھا بعض اوقات کوئی نقصان بھی ہو گیا انہی دنوں میں، بالکل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اسی وجہ سے بابا کے پاور کا مزید پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا واقعتاً ادراک ہو جاتا ہے کہ اب میں نے یہ در چھوڑا تو پھر میں کہیں بھی رہ نہیں سکوں گا. اور یہ دیکھیں اشفاق بھائی، ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایک تو باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، پھر دوسرا ہم شریعت کے مزاج کو نہ پرکھتے ہیں نہ جانتے ہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو ایسا لفظ بھی نہیں کہنا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو. لفظ کہنا دور کی بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے چاقو کی نوک بھی دوسرے کی طرف کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کو گھورنے سے بھی منع فرمایا ہے. یہ کس طرح کے افراد ہیں جو صرف مالی نفع نہ ہونے کی وجہ سے ذاتی طور پر کسی بات میں جو بزوں میں خود مرید بنا ہوا ہے، وہ بیچارہ اگر آگے پیچھے ہو رہا ہے تو جناب اس کی پشتوں کو بددعا دے دینی، اس کی نسلوں کو بددعا دے دینی، تمہارے گھر میں یوں نہیں ہوگا، کبھی کوئی کام نہیں لگ سکے گا، سب جاب لیس ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائے گا. تو ایک تو وہ ہے جو واقعی بدماش ہے، جس کو ڈاکو کہہ لیں، جو گن لے کر آتا ہے، آپ کا ساز و سامان چھین لیتا ہے، یا کم از کم آپ پر ایک دہشت لے کر سوار ہو جاتا ہے. اس کے پاس تو ویپن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ لفظوں کے ویپن لے کر، بد دعاؤں کے ہتھیار لے کر، اور دراصل ہوتا ان میں بھی کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف جب بندہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے. بندہ ان سارے وسوسوں کو چھوڑ دے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی وہ یہی ہے کہ اس طرح کا جو کام کرنے والا ہے، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان فرمایا کہ واقعتاً اس طرح کے افراد پہنچے ہوئے تو ہوتے ہیں، ولیکن نہیں پہنچے ہوئے کہاں ہوتے ہیں؟ سقر کی طرف پہنچے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف پہنچے ہوتے ہیں. ان کے راستے سے تو بچنے کی تمنا کرنی چاہیے، چہ جائے کہ ہم اس طرح کی بات کریں. بہت اچھی بات. اللہ رب العالمین جل وعلا نے نا ایمان والوں پر، اولیاء پر انعام فرمایا ہے، اور جس پر انعام ملتا ہے نا وہ لوگوں کو انعام الہی ہی تقسیم کرتا ہے، وہ آگے بانٹتا ہے. وہ نیکیوں کی توفیق ہے، وہ سعادتوں کی توفیق ہے، وہ بھلائی کے کام ہے. صحیح. اور یہ ایک ایسا بندہ ہے کہ نہ خود بھلائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، نہ کسی کو بھلائی کے کام کرنے دے رہا ہے. حتیٰ کہ اس کو نظر آ جائے کہ فلاں بندہ بھلائی کے کام کرنے لگا ہے تو اس کی راہ میں آڑ بن جائے گا. ولی اللہ، جس طرح اسد بھائی نے بات ارشاد فرمائی، ولی اللہ تو اللہ کا دوست ہے نا. ارشاد بھی قرآن میں یہ فرمایا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کریم تو ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، معین ہے، کارساز ہے. یہ لفظ ولی کے سارے معنی بیان کیے گئے اور فرمایا گیا کہ یہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. اب اندھیرا اور روشنی کو بھی تفاسیر میں کئی معنی کے ساتھ بیان کیا گیا. جہالت کے اندھیرے سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. لیکن یہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے کہ جو آپ کو جاہل ہی رکھنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لاتا ہے. یہ آپ نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے کہ جو آپ کی عقل سے، آپ کی نظر سے جہالت کے پردے ہی اٹھنے نہیں دے رہا. اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے سے منع کر رہا ہے اور بزوں میں خود پیر ہونے کا بھی دعوے دار ہے تو اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. زبردست. اعلیٰ حضرت کی بات کی آپ نے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اتنے بڑے خیر خواہ امت تھے. آپ کا کام صبح سے شام تک اگر ان شارٹ کہیں تو خیر خواہ یہ امت تھا، اور یہی کام کہ لوگوں کو نوازنا، تقسیم، اللہ کے انعامات کو آگے بڑھانا. میں آج ہی پڑھ رہا تھا ایک اعلیٰ حضرت کی سیرت کی کتاب میں کہ امام علیہ سنت ایک بار ظہر پڑھ کے فارغ ہوئے، ایک صاحب کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز سے وہ فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں بلایا یا خود ان کے
پاس چلے گئے اور ان کو بتایا کہ آپ کی تو ایک بھی رکعت نہیں ہوئی, اللہ آپ نے تو درست نماز نہیں پڑھی, کیونکہ آپ کی جو ناک کی ہڈی ہے وہ زمین پہ نہیں لگ رہی, اور آپ نے جو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ بھی نہیں لگایا پیچھے سے زمین پر, کم از کم ایک ہی لگا لیتے, فرض تو ادا ہوتا, آپ کی تو نماز ادا نہیں ہوئی. اگر کوئی اس طرح سے نمازیں پڑھے اور اس کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی ملے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اب یہ ہے اتنی بڑی شخصیت, اتنے بڑے امام کا ایک کام کہ وہ عام آدمی کی نماز بھی چیک کر رہا ہے, کہیں میرے مسلمان بھائی کی نماز میں کوئی خطا تو نہیں ہے, میں اس کی اصلاح کر دوں. اس سے بڑا اس بندے پر انعام کیا ہوگا, اعلیٰ حضرت کی اس پر شفقت کیا ہوگی. اسے 2 5 10 ہزار روپے دے دیتے, شاید اتنا بڑا فائدہ اس کو نہ ہوتا. اس سے بڑا فائدہ یہ کیا کہ زندگی بھر کی نمازیں صحیح کر دی, اس کی آخرت بہتر کرنے کا کام کر دیا. تو یہ ہے اللہ والوں کا کام کہ وہ ظلمت سے نور کی طرف لاتے ہیں, بے علم سے علم کی طرف لاتے ہیں. جو اولیاء ہوتے ہیں نا یہ تو پرتو ہوتے ہیں ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث, اور جب کتاب الصلاۃ میں فقہا ان مسائل کو بیان فرماتے ہیں نماز کے, تو ان احادیث کو بھی بیان کرتے ہیں بطور استدلال, دلیل پکڑنے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو نماز پڑھتا دیکھا تو پھر ارشاد فرمایا فصلی فإنک لم تصلی, آپ دوبارہ نماز پڑھیے. کیوں دوبارہ نماز پڑھیے؟ کیونکہ آپ نے یہ غلطی کی جس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوئی. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور اس میں کیا ہے, اس نمازی کو یہی بات بیان کی جائے. اصل میں جب بندہ جس کا اپنا دعویٰ ولایت کا نہیں ہے, جس کے زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہے کہ لوگ اسے ولی کہتے ہیں, جب وہ شخص سیرت مصطفیٰ کو جاننے والا ہے, شریعت مصطفیٰ کو جاننے والا ہے, تب تو وہ اس پر عمل کرے گا. جس شخص کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کا راستہ کیا تھا, وہ کس طرح حضور کے راستے پر چلے گا. ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کرامت کے باب میں سب سے اولین بات جو ارشاد فرمائی نا, وہ ارشاد فرمائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سب سے بڑی کرامت شریعت پر استقامت. اللہ اللہ اللہ, کیا بات کی ہے جو آخر میں ہم نے کرنی تھی, کہ سب سے بڑی کرامت ہی استقامت ہے. استقامت سے بڑی کرامت علماء نے کسی چیز کو نہیں کہا. اتنی زبردست استقامت, انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم اینڈ اسی پہ کریں. اعلیٰ حضرت کی کچھ کرامتیں, بچے بھی کرامتوں میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں, بعض ایسی چیزیں جو بالکل سمجھ نہیں آتی اور ہو جاتی ہیں, تو اب ہم کچھ اس کو بیان کرنے کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمارا ٹاپک اختتام کی طرف چلے. کیونکہ بہرحال یہ بھی کرامت اور اسی سے متعلق حضرات جو ہوتے ہیں ان سے ریلیٹ کچھ بات ہوئی, اور انہی کے ڈھونگ میں کچھ لوگ جو اپنا ایک جبہ قبہ پہن کر ڈھونگی بن کے آ جاتے ہیں, تو ان کی اویئرنیس بھی دینا, بالکل دونوں کی بات کرنا یہ ضروری تھا. کلیئرٹی ہے. اور واقعات کی بات کریں تو بھرے پڑے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے. میں چاہتا ہوں پہلے کچھ کالز لے کے پھر ہم کرامتوں کا آغاز کریں. میں بھی سناؤں گا, آپ بھی سنائیں, خالد بھائی سنائیں, کچھ کالز دے دیجیے. میرا نام کنیز فاطمہ طاہرہ ہے, میں پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. پیارے استاذ انکل, فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بہت اچھا ہے. استاذ انکل, آپ ہمیں اعلیٰ حضرت کی کوئی اچھی سی منقبت سنا دیں پلیز. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ویری گڈ کنیز فاطمہ, ماشاء اللہ. اگلی کال. فضان اعلیٰ حضرت سلسلہ مرحبا. اشفاق بھائی, اسد بھائی اور خالد بھائی کی آمد مرحبا. ماشاء اللہ. آج موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات. اعلیٰ حضرت کا قلم کرامت, اعلیٰ حضرت کا کردار کرامت, آپ کی تصانیف کرامت, کنز الایمان کرامت, ہدایت بخشش کرامت. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی مجموعی زندگی کرامتوں کا مجموعہ ہے. تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب انسان با کردار, خوددار, ایماندار اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے تو وہ بولتا ہے تو کرامت, وہ لکھتا ہے تو کرامت, وہ دیکھتا ہے تو کرامت, وہ سمجھاتا ہے تو کرامت, اور جب وہ نگاہ کر دے تو وہ مومن کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ہم اپنے کردار سے اپنے عمل کو با کرامت کس طرح بنا سکتے ہیں. اور ہماری نظر میں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان نظر کا مظہر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ, جن کا دامن پکڑا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی سمجھ میں آ گئے اور آپ کی کرامات بھی سمجھ میں آ گئی. اور اعلیٰ حضرت کی
زندگی سے تو ایک سبق ملتا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اشفاق بھائی آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ اس کلام کو اگر پڑھ دیا جائے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ ماشاءاللہ ہمارے مستقل کالر ہیں، اور حرز جہاں چند دن پہلے ہم نے اسی سلسلے میں سنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام یہاں سلسلے میں شامل ہوں، کوئی کوشش کریں کہ رہ نہ جائے تو ایک کلام کو دو بار ہم کوشش کرتے نہ پڑھیں۔ کلام اعلیٰ حضرت بھی تو شامل کرنا ہے۔ غلام نبی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کون سا کلام سنائیں گے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی پیارا سا کلام، چند اشعار آپ شامل کر لیں۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور سائل و دامن سقی کا تھام لو، سائل و دامن سقی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ ناظرین اس کو تھوڑا سمجھے، قسمت خدام، قسمت یعنی تقسیم، یہاں یہ معنی ہے، یعنی آپ کے خادموں کی تقسیم میں فردوس بھی تو بٹے گا نا۔ یا رسول اللہ فردوس بھی خوش ہے کہ ایک دن میں آپ کے غلاموں میں بٹ جاؤں گی۔ یہ پھر سنا دیں گے، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، اور یاد گیسو ذکر حق ہے آغا کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آغا کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آغا کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔
لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات یہ آج ہمارا موضوع ہے. ناظرین، یہ جو اشعار، یہ جو شاعری ہم سن رہے ہیں امام احمد رضا کی، خدا کی قسم یہ بھی کسی کرامت سے کم نظر نہیں آتی ہے کہ ایسے شعر اور ایسی نعت اور اتنی زبردست مدح سرائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنے مصروف اسکیجول میں آپ کا نعتیں لکھنا، اور پھر ایسی لکھنا کہ بندہ دوسرے بڑے بڑے شعراء یہ کہیں کہ یہ تو کوئی مستقل شاعری لگتے ہیں، صبح سے شام تک قلم اٹھا کے سوچ کے پھر ایسا ردیف قافیہ بنتا ہے. یہ کون مولوی صاحب ہیں کہ فتوے لکھ رہے ہیں تو دھڑا دھڑ ماشاءاللہ لکھے جا رہے ہیں، 22 گھنٹے کام کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت بھی لکھ لیتے ہیں، اور ایسی نعتیں کہ دوسرا جو ہے مہینوں میں نہ لکھ سکے. یہ اسے کرامت نہ کہیں تو تکلف نہیں تھا، تکلف نہیں تھا کہ جیسی سچویشن ہوتی تھی، مدینے جا رہے ہیں تو حاضری کے کلام ہیں، مدینے سے واپس آ رہے ہیں تو جدائی کے کلام ہیں، کبھی غمزدہ ہیں تو اس کا کلام ہے، کبھی طبیعت خوش ہے تو اس کے موافق لکھ رہے ہیں. تو یہ بتکلف شاعری نہیں تھی، بلکہ جیسی کیفیت ہوا کرتی تھی ویسا ہی لکھ دیا کرتے تھے. اور ابھی میں آخری شعر پہ غور کر رہا تھا کہ اب اعلیٰ حضرت کی اس سے کیا مراد ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت بہتر جانتے ہیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اب اعلیٰ حضرت کی حقیقی مراد واللہ علم کیا ہو، لیکن یہ کہ یہ ہمارے بہت جگہوں پر کام آ جاتا ہے جی. اور جب بھی محاورہ پریشانی ہوتی ہے محاورتاً بن گیا شعر جو پڑھا جاتا ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اور ہر کام کا ایک وقت ہے. ہمارے مدنی ماحول کا ایک محاورہ بن گیا. لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ محشر کے موضوع پر اعلیٰ حضرت نے جیسے عرض کیا ہو، اور پہلے شعر میں بھی ہے نا لطف عام ہو جائے گا، تو وہ محشر میں ابتدا میں بڑی قسم پرسی ہوگی اور غلام پھرتے ہوں گے اور سب جگہوں سے گھوم پھر کے پھر وہ ہے نا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بہرحال شاعر جانے. اعلیٰ حضرت کی کچھ کرامتیں ہم نے سنی ہیں، وہ باتیں کہ جو اور مطلب آپ سے محبت ہماری بڑھا دیں، اور وہ عادتاً عام لوگوں سے صادر نہیں ہوتی. جی ماشاء اللہ سراپا کرامت ہے، اور اتنی زیادہ ہیں کہ جیسے میں نے پڑھی تو بہت ساری ایسی نئی کرامات تھی جو پہلے علم میں نہیں تھی. نئی کرامات تو گویا کہ ایسا ہے کہ صدور تو ظاہر ایک ہی وقت ہوا لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی ابھی ہم نے سب کا سب پڑھ نہیں لیا، سب کا سب پڑھا نہیں، اور دعویٰ کر بھی نہیں سکتے کہ ہم نے سیرت اعلیٰ حضرت ساری پڑھی یا سن لی. کئی 100 کتابیں سیرت پہ ملتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا تو وہ معاملہ ہے کہ جو جتنا زیادہ لکھتا جاتا ہے، جتنا زیادہ غور کرتا چلا جاتا ہے، تو آپ کی صفات اور آپ کے کمالات آئے دن نت نئے جو ہے وہ علوم ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری جو ہے وہ کرامتیں عطا فرمائی تھیں. تو ایک دفعہ ایک صاحب کا بیان ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی مرید نے دعوت کی، اور وہ کسی اور شہر میں تھی. تو لوگوں نے جو ہے وہ اہتمام کیا، کچھ ساتھ جانے والے بھی تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نیت سے اجازت طلب کر لی کہ چلیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ کچھ وقت صرف ہو جائے گا، کچھ ان کی صحبت کی مزید برکتیں مجھے ملیں گی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور جس مقام پر پہنچنا تھا عصر کی نماز کا وقت تھا. ہم اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین سے گئے تھے، اسٹیشن پر ہی نماز عصر ادا کی، اور اس کے بعد پھر جو عام لوگ تھے جو ساتھ تھے وہ بیل گاڑیوں پر اس منزل کی طرف روانہ ہوئے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے پالکی، یہ اس وقت کی ایک معزز جو بڑے افراد ہوتے تھے تعظیم کے لیے، ان کے لیے یوز کی جاتی تھی سواری کے لیے. تو اعلیٰ حضرت پالکی کے ذریعے ڈولی ٹائپ مزدور اٹھاتے تھے اور اس کے اندر بٹھا کر لے جایا جاتا تھا. تو وہاں پر 1-2 دن کا جو ہے وہ قیام تھا، بڑا اہتمام کیا گیا. جوگ در جوگ لوگ جو ہے وہ دور دور سے آتے، اور ماشاءاللہ جو میزبان تھے صاحب حیثیت بھی تھے، اور انہوں نے بڑا زبردست اہتمام بھی کیا. 2 دن کے بعد جب واپسی کا سفر ہونا تھا تو جو ٹائم مقرر ہوا وہ ظہر کا وقت تھا. اور یہ برِ صغیر پاک و ہند بڑا گرم علاقہ ہے. جو بھی اس علاقے میں رہنے والے ہیں ان کے بخوبی علم ہے کہ یہ علاقہ بڑا گرم ہے سوائے چند علاقوں کے. تو وہ جو علاقہ تھا وہ بھی شدید گرمی والا علاقہ تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا امام علیہ سنت کی جو طبیعت ہے، آپ کے جو مزاج ہے وہ بھی گرم ہے، اور موسم بھی گرم ہے، اور دوپہر کو 2 بجے ہم نے جانا ہے، اور بادل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو کیسے اعلیٰ حضرت سفر کریں گے. تو بہرحال جب سواریاں چلیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی نے سواری پہ قدم رکھا، ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے
کہ اچانک کہیں سے بادل آ گیا اور اس نے سایہ کر دیا، اور جب تک ہم اپنی منزل پر پہنچے وہ بادل امام اہل سنت کے سر پر سایہ فگن رہا۔ بظاہر کوئی موسم نہیں، کوئی برسات نہیں، کوئی بادل نہیں، گرمیوں کا موسم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، کرم سے اس بادل نے سایہ کیے رکھا جب تک کہ امام اہل سنت اپنی منزل تک نہ پہنچے۔ تو یہ آپ کی کرامت ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پر ایک بات فرمائی، مزاج بھی گرم اور موسم بھی گرم، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ گرم مزاج کہتے ہیں نا غصے والا، تو یہاں آپ کی مراد طبی لحاظ سے گرم، طبی لحاظ سے جو ایک مزاج صفراوی مزاج ہوتا ہے، گرم ٹھنڈا مزاج، یوں آپ آپ نے کی بہت طبیعت اچھی میں یہ مزاج جو قدرتی طور پہ جو اللہ نے جیسا جس کو بنایا، باڈی کا ایک ٹیمپریچر کہہ لیں، باڈی کا سٹرکچر کہہ لیں، جی وہ گرم تھا۔ آپ تو بڑے شفیق تھے لوگوں کے ساتھ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مزاج کی بات بھی اور اس کے اندر کرامت بھی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ بن بتائے اور بن پوچھے لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک ٹاپک ہے کرامت کا، کہ کس طرح انبیاء کرام اور اولیاء کرام اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، عطا سے لوگوں کے دلوں کے حالات پہچان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے خاندان سے، مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تجارت آپ کا، زمینداری آپ کا جو ہے وہ پیشہ تھا، اور کام کیا کرتے، تو لوگ آتے تھے اور سوال کرنے والے بھی آتے تھے، ہر طرح کے لوگ آتے تھے۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تجہیز و تکفین کرنی ہے، کفن دفن کا اہتمام کرنا ہے، تو آپ مجھے کچھ دیں۔ آپ نے نہ اس کی انویسٹیگیشن کی، نہ ہی اس سے کچھ مزید پوچھا، لیکن اپنی کرامت سے یہ پہچان لیا کہ یہ شخص درست نہیں کہہ رہا، جھوٹ کیا، لیکن آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کا مسلمان کی پردہ پوشی، آپ کا یہ حلم اور بردباری اتنے اعلیٰ درجے کی تھی کہ آپ نے اپنی کرامت سے یہ تو معلوم کر لیا کہ یہ شخص درست نہیں کہہ رہا، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سب کے سامنے اس کو جھٹلاؤں کیسے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو؟ کمال ہے۔ لیکن آپ نے حکمت اختیار فرمائی اور اپنے خادم کو کہا کہ یہ رقم لے لیں، ان کے ساتھ چلے جائے اور جا کر وہاں پر جو بھی انتظام کرنا ہے نا وہ کروا لیں، تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مسلمان کی عیب پوشی بھی ہو گئی سب کے سامنے، اور وہ چونکہ درست نہیں کہہ رہا تھا تو اس کی اصلاح بھی کرنی تھی۔ اب وہ چلے، ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ رستے میں وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، اب یہ گھر جائیں گے، اب یہ گھر جائیں گے دیکھیں گے تو وہاں پہ تو کوئی جنازہ نہیں ہے۔ تو خادم کو کہنے لگا کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا، مجھے معاف کر دے، میں چلا جاتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خادم اسی رقم کو لے کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے حالات کو پہچان جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس کی پردہ پوشی کی اور اس کو جھاڑا نہیں، لتاڑا نہیں، پٹوایا نہیں، اور مطلب یہ بھی تو پھر ہوتا ہے نا، جب اللہ کچھ دیتا ہے تو سنبھالنے کا برتن بھی ہوتا ہے۔ انعام ہے لیکن برتن بھی بڑا ہونا چاہیے، وہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ اس کو سنبھال نہ پائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی پھر عطا فرماتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اپنے نور ولایت سے دیکھا، پھر بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ کمال ہے یہ تو۔ اچھا، ہم بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی اس کے ساتھ انداز بڑا اچھا اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا جو ہے وہ کرامات کا منکر، اس طرح کی باتیں اولیاء، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ لیا نظام سے ان کو جو ہے نا بڑا عجیب و غریب انداز ہوتا ہے، تو وہ مانتا نہیں تھا۔ ان کے کچھ جو ہے وہ قریبی لوگ تھے، رشتہ دار تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو ہم اعلیٰ حضرت کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ نیت یہ تھی کہ چلو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کو راضی کیا، چلنے لگے۔ اس کو ایک خاص قسم کی مٹھائی بڑی پسند تھی، رستے میں اس مٹھائی کی دکان سے گزرنے لگے تو کہنے لگا کہ پہلے مجھے یہ کھلا دیں پھر چلتے ہیں۔ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ اچھا، غالباً امرتی کہتے ہیں، جلیبی ٹائپ ہوتی ہے۔ اچھا صحیح، تو انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے چلتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو تم کو کھلا دیں گے۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے۔ اتفاق ہے کہ کچھ ہی دیر میں ایک شخص جو ہے وہی مٹھائی کا ایک ٹوکرا لے کر حاضر خدمت ہوا، فاتحہ خوانی ہوئی اور ایصال ثواب کی ترکیب بنی۔ اب اعلیٰ حضرت نے وہ مٹھائی تقسیم فرمائی، تو اعلیٰ حضرت کا یہ مزاج تھا، آپ کا یہ انداز تھا
کہ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز تقسیم کی جاتی سیدوں کو دگنا دیتے اور جو داڑھی والے ہوتے ان کو دگنا دیتے. صحیح. ان کی حوصلہ افزائی ہو صحیح ہے. کہ بھئی انہوں نے سرکار کی سنت پر عمل کیا ہے تو حوصلہ افزائی ہوگی. اب سب کو 2 ملی داڑھی والوں کو, اور اگر کوئی سید صاحب تھے ان کو 2 ملی. اس شخص کی داڑھی نہیں تھی اس کو 1 ملا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو بھی 2 دے. خادم نے کہا کہ حضور آپ نے جو ہمیں قاعدہ کلیہ بتایا ہوا ہے اس کے مطابق تو اس کو 1 ہی ملنی چاہیے. صحیح. لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ 2 کھائے. واہ واہ. اللہ اکبر. تو اس کے دل کی بات آپ نے پہچانی اور اس کو کہا کہ اس کو 2 دے دو. وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اس نے ارادت قائم کی, مرید ہو کے واپس گیا. سبحان اللہ. تو اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم, وہ بصیرت, وہ نور عطا کیا تھا کہ آپ لوگوں کے دلوں کے حال کو جان لیا کریں. وہ حدیث پاک بھی تو ہے نا, اتقوا فراست المومن, مومن کی فراست سے ڈرو, نور بصیرت سے ڈرو. فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کے نور سے جو دیکھے وہ اس کے لیے یہ جان لینا کیا مشکل ہے. بالکل جی. اس کے لیے بہت سی وہ چیزیں جو اوروں کے لیے پوشیدہ ہوتی ہیں اس کے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں, ان کا کشف ہو جاتا ہے. رب العالمین جل وعلا اپنے اولیاء کو جو کرامات عطا فرماتا ہے. اشفاق بھائی, دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو اولیاء کی کثرت فرمائی نا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حکمت یہ ہے کہ عظمت و سیادات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اولیاء کی بھی کثرت اور پھر ان اولیاء میں کرامات کی بھی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کو جب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک شخص تھے, عبد الرحیم ان کا نام تھا, اور خان صاحب تھے وہ بھی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی, آپ بھی خان تھے. اچھا, ان کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ 8 سال سے کسی پیر کو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص ملے جس کو پیر بنایا جا سکے, جو میرا پیر بنے. وہ کہتے ہیں میں نے کئی جگہوں پر میں گیا لیکن کوئی ایسا شخص ملا نہیں مجھے 8 سال کے عرصے میں کہ جس کا میں مرید بن جاؤں, جس کو اپنا پیر بنا لوں. اتنے جب امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی نا تو میرا دل یہ کہنے لگا کہ جس جگہ کی تلاش تھی اس جگہ پہنچ گئے ہو. سبحان اللہ. فوراً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مریدوں میں شامل کر لیا. اب ان کا جو جاب وغیرہ کا معاملہ تھا, ملازمت کا معاملہ تھا, وہ بھی بریلی شریف میں ہی ہوا, اور جن کے یہاں وہ کام کرنے لگے وہ کوئی نواب صاحب تھے. ان نواب صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, اور جن کا انتقال ہوا ان کے ظاہری طور پر اعمال ایسے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے کوئی بہت اچھا ان کے بارے میں ایک حسن ظن رکھا جا سکے. لیکن ایک وصیت تھی کہ جب میرا انتقال ہونا تو میرا جنازہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھوانا. واہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ ان کس طرح سے وصیت تھی, اور جو کچھ ان پر نمازوں وغیرہ کا, روزوں کا فدیہ بنتا تھا, امام اہل سنت نے پہلے وہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ ان کی روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ اتنا بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے. وہ فدیہ ادا کر دیا گیا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب جنازہ پڑھایا تو جنازے میں جتنی مسنون دعائیں ہیں میت کے لیے پڑھنے کی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سب دعائیں پڑھی اور جنازہ طویل پڑھایا. یعنی ساری دعائیں پڑھی جائیں. ہمارے یہاں تو افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جنازے کی جو ایک دعا ہوتی ہے اشفاق بھائی, ہم اپنے آپ پر غور کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیں, ہمیں کتنی دعائیں آتی ہیں, وہ دعا یاد بھی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یہ ہے کہ قافلوں میں جاتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں, دعا وہ یاد کروائی جاتی ہے. وہ جو جتنی رغبت کرے گا, جتنی جلدی یاد کرے گا, اسے اتنی جلدی یاد ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو دعائیں پڑھی تھی احادیث میں وہ سب کی سب اس جنازے میں پڑھی. اس کے بعد کیا ہوا, جنازہ ختم ہوا, لوگ تدفین کے بعد معاملات سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے. جو مرحوم تھے ان کی زوجہ نے ان کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں بڑے اچھے حالت میں دیکھا کہ بہت سکون میں ہوں, بہت چین میں ہوں. تو کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں ہی یہ ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ظاہری حالت عبادت, تقوی, پارسائی والی ایسی نہیں تھی جس سے آپ اتنے سکون میں ہوں, معاملہ کیا ہے؟
कहने लगे मैं आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने सारी दुआएं मेरे जनाजे में पढ़ी, अल्लाह करीम ने उन दुआओं की बरकत से मेरी मगफिरत फरमाई। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो बंदा मोमिन के लिए तो एक ये तोहफा होता है, और जहाँ हमें पता चले, हमारे लिए मुमकिन हो। एक तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इसको करामत के तौर पर हमने सुना, लेकिन इसमें गम खारी के एतबार से भी हमें किसी के यहाँ जनाजा हो जाए, मैयत हो जाए, खुद पेश होना चाहिए। जब एक नेक बंदा जनाजे में शरीक हो जाता है तो उसकी बरकतें मिलती है मैयत को। तो जब वली शामिल हो और वली जनाजा पढ़ाए, सुभान तो उसकी अल्लाह, क्या बात हो। सुभान अल्लाह। अच्छा, ख्वाब की बात हुई तो ख्वाबों की ताबीर क्या बात, करने वाले मौलाना असद मदनी मौजूद है। तो ख्वाब में किसी की ऐसी कैफियत देखकर क्या मतलब ताबीर होगी, कुछ बताएंगे? अच्छी फाल होती है। बहुत सारे लोग अपने फौत शुदगान को देखते हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई करीबी फौत हो जाता है तो उनको ख्वाब में लोग देखते हैं। तो एक बेसिक उसूल और रूल ये है कि अगर मुर्दे को अच्छी हालत में देखा है तो अच्छी फाल लेनी चाहिए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें कि वो खैरियत से होंगे। सही। और अगर किसी मुर्दे को मुश्किल में देखा है, परागंदा बाल है, कपड़े फटे हुए हैं, मुसीबत में है, रो रहा है, नॉर्मल नहीं है, तो फिर हो सकता है वो आजमाइश में हो। लेकिन इसमें एक एहतियात करें कि अगर किसी को बुरी हालत में देखें और वो मुसलमान था तो उसकी इस कैफियत को किसी के सामने बयान ना किया जाए। सही। ख्वाब का मामला है, ज़रूरी नहीं वैसा हो, सही है। अगरचे ये फाल ली जाती है, लेकिन हो सकता है कि इसके बरक्स भी हो। क्या करें फिर उसके लिए? ना बयान करें, दुआ करें उसके लिए। दुआ करें, किसी और के सामने बात करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ईसाले सवाब करें, दुआ करें। और एक बात मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर किसी मुर्दे को बुरी हालत में देखे तो कोशिश करें कि उसकी नमाज़ों रोज़ों का फिदिया अदा कर दें। और अगर उस पर किसी का हक आता था, किसी हक़ुल अब्द में गिरफ्तार था, बाद वक़्त पता होता है कि यार इसने किसी का देना था या फलां से झगड़ा हो गया था, नाराज़ी थी और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो कोशिश करें कि जाकर मुआफ़ी करवा दें। सुभान अल्लाह। या तो हक अदा कर दें, अगर अदा करने की तौफीक है, हिम्मत है तो बहुत अच्छी बात है, खैरखाई है। नहीं कर सकते तो ये रिक्वेस्ट कर दें कि भाई अपने भाई को माफ़ कर दो। तो पर्दा पोशी यहाँ पे भी करनी चाहिए मुर्दे की, ख़ास तौर पर उसकी बुरी हालत को किसी और के सामने बयान ना किया जाए। सही। कुछ कॉल्स दे दीजिए भाई। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम फितान आला हज़रत बहुत प्यारा प्रोग्राम है, और इसमें मौजू आला हज़रत की करामत, माशाल्लाह क्या कहना है इसके। अशफाक भाई, मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे आला हज़रत का कलाम सुना दीजिए। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। माशाल्लाह। अगली कॉल। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस्लाह के मदनी फूल दिए जा रहे हैं। और अगर आला हज़रत ने जो एक वली होने का जो मेयार बताया, उनके बारे में अगर जो पॉइंट्स हैं कुछ बयान कर दी जाए तो जज़ाकल्लाह। जी ज़रूर। अगली कॉल। अशफाक भाई, आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा है, और आपके सिलसिले की सबसे बड़ी खुसूसियात तो ये है कि आपके सिलसिले में आला हज़रत अलैहिर्रहमा की जिंदगी के प्यारे प्यारे गोशे, आला हज़रत अलैहिर्रहमा का इश्क रसूल, आला हज़रत अलैहिर्रहमा के फतावे, आला हज़रत अलैहिर्रहमा की जिंदगी का जो जीने का अंदाज, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलसिले की बरकत से हमें सीखने को मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तो हमारे प्यारे असद भाई मदनी भी तशरीफ लाए, हमारे खालिद भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। मरहबा कहूँगा आप दोनों को भी, बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं आपके भी। असद भाई, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो शेर है इसका माना बता दे। ऐसा तुझे खालिक ने तरहादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। इसका जो मफ़हूम है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतना खूबसूरत बनाया और ऐसा पैदा फरमाया कि वो नबी के जिनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया खूबसूरत, लेकिन इनमें हुस्न के एतबार से जिनका एक तमसील है, ज़रबुल मिसल है, उनको भी आपका जो है वो तलबगार बनाने के दीदार के तालिब हैं। जो खुद इतने हसीन हैं वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के तलबगार हैं। तो ये एक अंदाज़ होता है किसी के बारे में कहा जाए कि भाई किसी बहुत बड़े ताजिर का नाम लेकर कि भाई वो भी आपका जो ना पार्टनर बनना चाहता है, तो असल में क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है उसकी तकरीम और ताज़ीम और बड़ाई को मज़ीद बयान करना है। तो जब अंबिया किराम जिसके दीदार के तालिब हों तो उनके हुस्न की फिर क्या बात होगी। क्या बात है। मज़ीद कौन?
اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اشفاق بھائی آپ آج بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کرامات پر بات ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات بھی سننی ہے، اور ایک سوال یہ بھی ذہن میں آیا تھا ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے کیا کہ کسی کی کرامت خواب میں دیکھنے کا کیا حکم ہے ایسا کچھ کسی کی کرامت خواب میں دیکھیں، خواب میں اگر کسی کی کرامت دیکھیں، اب اس کے بارے میں ہم کیا حسن زن رکھیں گے؟ اگر وہ نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار، اس کا جو ہے وہ جو معیار ہوگا نا وہ ظاہری زندگی ہوگا۔ صحیح ہے۔ خواب کی وجہ سے کسی پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ اب حقیقت میں وہ اگر نیک نہیں ہے اور خواب میں اس کی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر اس کو حقیقت کے اعتبار سے ہی پرکھا جائے گا۔ صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب خواب کے اندر اس کی کرامت ہے، حقیقت میں وہ پھر اس سے متاثر تو اس سے متاثر ہونا ہے، اس کے قریب اس کا اعتبار۔ ہاں، اگر ظاہر میں بھی نیک آدمی ہے اور خواب کے اندر اس کی کوئی اچھی چیز دیکھی ہے، پھر ہم اپنا حسن زن اس کے مطابق قائم کریں گے۔ ایک اصول یاد رکھیں، خواب میں کوئی بھی بات کہی جائے، کوئی بھی بات دیکھی جائے، کوئی بھی بات بندے سے کی جائے، کوئی کرنے کا یا نہ کرنے کا کام کہا جائے تو اس کو ہم پرکھیں گے ظاہری شریعت پر۔ صحیح۔ اگر ظاہری شریعت کے موافق ہے تو مان لیں گے، ظاہری شریعت کے موافق نہیں ہے تو پھر ہم اپنی اس کی غلط فہمی قرار دے کر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کرامات اعلیٰ حضرت پہ بات ہو رہی ہے، مزید کچھ کرامت ایک دو ایک بڑی دلچسپ کرامت ہے اور بڑی زبردست ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کا ملازم تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے ہی امام اہل سنت کا جو علاقہ تھا بریلی شریف، وہاں پر میری پوسٹنگ ہو گئی، میں وہاں پر پہنچ گیا، اور یہ مرید تھے شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جو پاکستان میں اس وقت بڑا مشہور ایک شہر بھی ہے اور آپ کا مزار شریف بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ دنیا میں کہیں بھی جاؤ اس علاقے کے بزرگ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیا کرو۔ تو میں وہاں پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ میں حاضر تھا تو دو انگریز آئے۔ اس زمانے میں یہاں پر انگریزوں کا تسلط تھا، تو وہ آئے اور اعلیٰ حضرت سے کچھ سوالات کرنے لگے، اور انہوں نے اس حدیث پاک کی تصدیق چاہی کہ آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی ان کی جو صفات ہیں ان میں سے بعض کا یہ مظہر ہوا کریں گے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی تھی کہ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ تو آپ بھی اس امت کے ایک عالم ہیں اور مشہور عالم ہیں، تو کیا آپ کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہے کہ آپ اس کی تصدیق کر سکیں کہ ان کی صفات میں سے کسی کا صدقہ آپ کو ملا ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے عاجزی کی کہ میں تو اپنے آقاؤں کا غلام ہوں، میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور پھر بات تھی حدیث پاک کی تصدیق کرنے کی۔ صحیح۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہاں پر نظر اٹھائی، دیکھا کہ پرندے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک پرندہ ہے جس کو کونج اردو میں کہتے ہیں، لمبی سی اس کی چونچ ہوتی ہے، تو دو کونجیں جو ہیں وہ وہاں پر اڑتی ہوئی جا رہی تھیں۔ اچھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی طرف دیکھا تو وہ انگریز کہنے لگے، اچھا اگر آپ جو ہے وہ اس حدیث کی تصدیق کرتے ہیں تو بتائیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ سبحان اللہ، امام اہل سنت بیٹھے ہوئے زمین پر ہیں، ہوا میں دو پرندے اڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ولی کیا کیا جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو آگے والا پرندہ ہے، آگے والی جو کونج ہے، وہ پیچھے والے سے کہہ رہی ہے کہ شام کا وقت ہو گیا، ذرا تیز چلو، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اور جو پیچھے والی کونج ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دراصل ہم تھوڑی دیر پہلے جس جگہ پر اترے تھے تو وہاں پر جلدی کی وجہ سے میرے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا چبھ گیا تھا، اس لیے میں تمہارا ساتھ دینے میں ذرا دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پیچھے والی کہہ رہی ہے کہ میرے پاؤں میں کانٹا ہے۔ انگریز کے پاس بندوق تھی اور نشانہ بھی بڑا زبردست تھا، اس نے جو ہے وہ فوراً فائر کیا، پیچھے والی جو کونج تھی، پرندہ تھا، وہ مر کر نیچے گرا، فوراً بھاگ کر گئے، دیکھا تو واقعی اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چھپا ہوا۔ امام اہل سنت کی یہ کرامت دیکھ کر دونوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ تو لاجواب واقعہ آپ نے سنایا۔ اچھا، اس میں دو کرامت ہے نا اسد بھائی، ایک تو یہ کہ آپ نے پاؤں کا بتایا،
ان کی بات بھی سنی اور پھر اتنی دور سے سنی. تین کرامت ہے جی بالکل. غیب کی بات بھی بتائی, اتنا دور سے کون دیکھ سکتا ہے؟ بالکل. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے, یہ دور کی چیزیں دیکھ بھی لیتے ہیں, دور سے سن بھی لیتے ہیں, اور یہ اللہ کی عطا سے. بالکل. اور اسی طرح سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ دل کی بات کو جان لینا, بغیر کسی کے کہے اور بغیر کسی کے بتائے جو ہے وہ معلوم ہو جانا. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, وکیل تھے وہ پیشے کے اعتبار سے, تو ان کی جو زوجہ تھی ان کے گلے کے اندر کوئی گلٹی ہو گئی نا, اور گلے کے اندر گلٹی ہو جائے تو بعض اوقات بڑی تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی. بڑی پریشانی کے عالم میں اعلیٰ حضرت کے پاس ہے, معتقد تھے, اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مصروف تھے. جیسے وہ حاضر ہوئے تو بغیر پوچھے اور ان کے بغیر بتائے جی اعلیٰ حضرت نے ان کے آتے ہی فرمایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ نہیں ہے, اچھا جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اچھا, وہ پریشان ہوئے کہ میں نے تو ابھی تک کچھ کہا نہیں اور اعلیٰ حضرت نے مجھے جواب بھی دے دیا, تو تھوڑا کیوں آیا ہوں, تذبذب ہوا. تو وہاں پر ایک اور شخص حاضر خدمت کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا, جاؤ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ گھر پہنچے, دیکھا کہ زوجہ کی طبیعت بہتر ہو چکی, اور چند دنوں میں وہ جو گلے کے اندر گلٹی تھی جو ایک بڑی رسولی سی تھی وہ سب درست ہو گئی. سبحان اللہ. یہ تو بات کی باتیں بتانا صحیح ہو جائے گا, یہ اللہ والوں کی شان ہے. وہ امجد صاحب کا جو قصہ مشہور ہے کہ ان سے وہ ایک نشانہ غلط لگ گیا تھا اور وہ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. وہ بے گناہ تھے, وہ خطان وہ ہو گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت کے پاس روتی دھوتی ان کی امی جان بھی آئیں اور بتایا میرے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا فکر نہ کریں, اسے کچھ نہیں ہوگا. وہ تھے مرید اعلیٰ حضرت کے, انہیں پتہ چل گیا پیر صاحب نے کہا ہے کچھ نہیں ہوگا. اب وہ خوش ہو گئے. جیل میں حالانکہ پھانسی کا جو ملزم ہوتا ہے وہ تو بڑا ٹینشن میں ہوتا ہے, کھایا پیا نہیں جاتا اس سے, لیکن وہ حشاش بشاش گھوم پھر رہے, ٹہل رہے ہیں جیل کے اندر, اور کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ ان کا ٹائم آ گیا, سزا کا وقت ہو گیا, انہیں دار تک لے جایا گیا, ان کے منہ پر ماسک چڑھا دیا گیا, لیکن انہیں ٹینشن نہیں تھی. انہیں پتا تھا, گھر والے بھی ملنے آئے رات کو تو کہا صبح فکر نہیں کرنا, ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا. پیر صاحب نے فرمایا کہ ہوا یہی کہ جب وہ ماسک پہنایا گیا اور ابھی آرڈر ہونا تھا انہیں لٹکانے کا, کہ وہی کچھ تار آیا, خط آیا کہ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی وجہ سے اتنے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. تو سب سے پہلے جو آگے ہوتا ہے اسی کو رہا کیا جاتا ہے, اور انہیں رہا کیا گیا. گھر پہ کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا, اور یہاں جا کے کہتے بھائی ناشتہ کہا ہے, میں نے کہا تھا ناشتہ کروں گا گھر پہ, جب پیر صاحب نے کہہ دیا ہے تو صحیح کہا ہے. سبحان اللہ. تو یقین بھی ایک ہونا چاہیے پکا, اور پھر اللہ والوں کی نسبت, ان کی شان, یہ بھی اس سے نظر آتی ہے. تو یہ سب اللہ کی شان کے مظہر ہے, یہ سب اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. خالد بھائی اختتامی طور پہ کیا فرمائیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کرامتیں ان کو عطا فرماتا ہے جن پر کرم نوازی فرماتا ہے. ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے, ان کے والدین نے حج کے لیے جانا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ والدہ حج کو جا رہی ہیں, دعا فرما دیں. والدہ بھی حاضر تھی, تو فرمایا کہ میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہی ہوں. کہا کہ اعلیٰ حضرت تو یہی ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر فرما رہے ہیں کہ آتے جاتے ساتھ ہوں. اس وقت بات سمجھ نہیں آئی. حرم شریف پہنچی, وہاں پر اپنے جو رشتہ دار تھے جن کے ساتھ گئی تھی قافلے والوں سے بچھڑ گئی. اب بڑی پریشان کہ اب میں کیا کروں گی. اٹھ کر دیکھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پہ نظر پڑ گئی. اللہ اللہ, یہ کیا ہوا, اعلیٰ حضرت کیسے یہاں پر؟ لیکن ہجوم ایک دم اتنا ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو ہجوم نے گھیر لیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے عربی میں کچھ فرمایا. محترمہ فرماتی ہے کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا, لیکن ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے بھی جاتے تھے, ایک طرف اشارہ بھی کر رہے تھے. تو میں حرم شریف کے اسی گیٹ سے باہر چلی گئی, باہر سارے خاندان والے وہیں مل گئے مجھے. سبحان اللہ. بچھڑی ہوئی تھی وہ بھی, معاملہ ختم ہو گیا الحمدللہ. تو یہ شان ہے اللہ والوں کی نسبت کی. ہمیں اللہ والوں کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے, نسبت مضبوط رکھنی چاہیے, اور اعتقاد پکا رکھنا چاہیے. جو اللہ والے ہیں واقعی, پھر ان کے لیے بدگمانی, بری سوچ, برا خیال بھی نہیں لانا چاہیے. آج کچھ کرامتیں ہم نے پیش کی ہیں. امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے, بڑا ہی پیارا رسالہ ہے, بریلی سے مدینہ. آپ ہو سکے تو اپنے پاس اس کو رکھیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, یا دعوت اسلامی .net سے اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کو پڑھیں, دیکھیں کیا کیا کرامتیں امیر علیہ سنت نے اس میں لکھی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزن تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. اعلی حضرت اے امام محمد رضا, اے امام محمد